مرزا انجینئر بکواسی جو ختم نبوت کا معنی سرکار نے خود بیان کیا کہ لا نبی بعدی، کہ خاتم النبیین کا معنی یہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، تو اسی کا منکر ہو گیا اور آقا و مولا کے مقابلے میں قادیانیوں کے معنی کو صحیح کہنے لگا۔ مرزا انجینئر بکواسی تیرے معیار کے مطابق مولا علی سے محبت کا معنی صحابہ کی توہین کرنا ہوتا تو پھر سارے کے سارے اہل سنت صحابہ کی توہین کرنے والے ہوتے۔ اور علی پاک سے محبت کا یہ معنی نہیں ہے کہ بندہ صحابہ کرام کو کتوں کی طرح بھونکنے لگ جائے۔ علی پاک سے محبت کا معنی یہ ہے کہ بندہ سرکار کے ہر صحابی سے پیار کرنے لگ جائے۔ میں نے کہا عالم وہ نہیں ہوتا کہ جس کی تقریر سن کے لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں۔ اور ابھی آج رات ہی میں نے ایک اور بدبختی سنی، ایک اور اسی طرح کی یوٹیوبر کی، وہ کہہ رہا تھا کہ قادیانی خاتم النبیین کا معنی درست کرتے ہیں اور مسلمان علماء جو معنی کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ درست نہیں۔ قادیانی ان کا نام ہے انجینئر مرزا محمد علی صاحب، فرما رہے تھے کہ مسلمان علماء نے جو معنی کیا ہے خاتم النبیین کا یہ درست نہیں، انہوں نے تو معنی کر دیا آخری، اور قادیانی جو معنی کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے کہ خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر، خاتم یا خاتم۔ دیکھیں عربی لغت کے اندر خاتم اور خاتم کا معنی مہر بھی ہے، آخری ہونا بھی ہے۔ اب قرآن نازل کیا ہے اللہ نے اور نازل کیا ہے قلب مصطفیٰ پر، اور بھیجا ہے قرآن امت مصطفیٰ کے لیے۔ بھیجنے والا رب جن کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہ امت مصطفیٰ، یہ اس کو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، مل نہیں سکتے، کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ نہیں سکتے ڈائریکٹ۔ کہا محبوب تجھے درمیان میں رکھا ہے، جب یہ پریشان ہوں گے تیرے پاس آئیں گے، تیری کہی ہوئی بات میری بات ہوگی۔ جب یہ دشواری میں ہوں گے، وسوسوں کا شکار ہوں گے، تیرے پاس آئیں گے، تیری زبان سے نکلی ہوئی بات میری بات ہوگی۔ کہا میں فرما رہا ہوں محبوب ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ رب نہیں جانتا کہ لغت عرب کے اندر لفظ خاتم کے معنی دو ہیں یا اس سے زائد ہے؟ جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ رب کے علم میں نہیں تھی یہ بات تو کافر ہو جائے گا کہ اللہ کے علم کا، اور اللہ کا علم جو ہے وہ عطائی نہیں ذاتی ہے، مصطفیٰ کا علم جو ہے وہ عطائی ہے۔ اللہ کے ذاتی علم کا انکار لازم آئے گا اگر کہے کہ رب کو پتہ نہیں تھا، گویا کہنا پڑے گا رب کو پتہ تھا۔ تو پھر آگے رب نے خود وضاحت نہیں نہ فرمائی کہ خاتم النبیین کا معنی تم نے کیا کرنا ہے کہ مہر یا آخری، تو اس وجہ سے نہیں فرمائی کہ محبوب ادھی گل میں کرنا ادھی تو کر۔ اور آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ جب یہ آیت نازل ہوئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا میں بتاتا ہوں، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ نہیں سمجھ آئی میرے عزیزوں کو بات میں نے کیا کہا؟ مہر نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مہر تصدیق ثبت فرما دی کہ اگر کسی اور کی ذات کے معنی کرنا ہو، نسبت کسی اور کے ساتھ ہو لفظ خاتم کی، تو تمہاری طبیعت میں آئے جو معنی کر لینا، لیکن جب نسبت لفظ خاتم کی میرے ساتھ ہوگی تو پھر خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ نبیوں کی مہر۔ اسی سے تو قادیانی دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں خاتم النبیین ہے، حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بات پہلے کی ہے، جب حضور جلوہ گر ہو گئے تو پھر اب اس کا معنی یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے خود تصریح فرما دی اس بات کی، کیا فرمایا خاتم النبیین، اللہ نے ٹائٹل عطا فرمایا ہے مجھے کہ میں خاتم النبیین ہوں، مجھ محمد الرسول اللہ سے اس کا معنی سمجھو کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی۔ جب کہا انا خاتم النبیین، یہ حضور کا دعویٰ ہے، اور اس دعوے پہ کہ میں آخری نبی ہوں دلیل خود دی، لا نبی بعدی، جس کے بعد نبی کوئی نہیں آنا، وہ مہر ہے یا آخری ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو دیکھو، اس لیے میں نے کہا درمیان میں گفتگو کے کہ عمل علم کے بغیر کچھ نہیں، اور علم عمل کے بغیر ہے علم ہوگا اس کے ساتھ عمل چاہیے، عمل ہوگا تو اس کے ساتھ ہے۔ جب علم اور عمل جمع ہوتے ہیں
تو پھر بندہ داتا گنج بخش اجمیری بنتا ہے. جب علم اور عمل جمع ہوتے ہیں تو بندہ امام اعظم ابو حنیفہ بنتا ہے. جب علم اور عمل جمع ہوتے ہیں تو بندہ غوث العظم شہنشاہ بغداد بنتا ہے. اور جب علم اور عمل جمع ہوتے ہیں تو بندہ خواجہ معین الدین غریب نواز اجمیری بنتا ہے. پھر تقریریں اس کی جو ہے نا وہ قوم کے اندر انتشار پیدا نہیں کرتی، بلکہ وہ لفظ بولنے کی نوبت بھی نہیں آتی. جس کے چہرے پہ وہ ایک بار علم اور عمل کا مرکب نگاہ ڈال دیتا ہے، اسے بھی اسلام کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. میرے عزیزان گرامی، مسلمان جب تک اپنے آپ کو علم سے مزین نہیں کرتا ناقص ہے، عمل سے مزین نہیں کرتا ناقص ہے. اور دونوں چیزیں ملتی ہیں اللہ کی توفیق سے. لہذا اللہ سے مانگنی چاہیے. جہاں مسلمان یہ دعا کرے کہ یا اللہ میری عبادت قبول ہو جائے، وہاں یہ بھی دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے علم اور عمل کی توفیق نصیب ہو جائے. جہاں یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اولاد مل جائے، وہاں ساتھ یہ بھی دعا کرے کہ یا اللہ مجھے علم اور عمل کی سعادت نصیب ہو جائے. حضور غوث العظم شہنشاہ بغداد سے پوچھا گیا حضور آپ اتنے بڑے ولی اللہ بنے، کیسے بن گئے؟ فرمایا علم پڑھنے چلتا گیا علم پڑھتا گیا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے مجھے قطبیت کے منصب پہ فائز فرما دیا. پیار سے بولو. میرے عزیزان گرامی، علم اور عمل جمع ہوگا تو وجود برکت بن جائے گا معاشرے کے لیے. علم اور عمل جمع ہوگا تو وجود معاشرے کے لیے خیر بن جائے گا. جس جگہ ڈیرا لگائیں گے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. اور اگر کہیں علم ہوگا عمل نہیں ہوگا، عمل ہوگا تو علم نہیں ہوگا، نتیجہ یہ نکلے گا وجود شر بنے گا. اور جب شر بنے گا تو پھر حالت یہ ہوگی کہ بندہ یہ بکواس کرے گا کہ خاتم النبیین کا معنی مسلمان ٹھیک نہیں کرتے، قادیانی ٹھیک کرتے ہیں. اچھا ویسے نوجوان بیٹھے ہیں، سارے ایمانداری سے بتاؤ، جس بدبخت کی حالت یہ ہو کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا معنی بھی تسلیم نہ کرے اور کہے قادیانیوں نے معنی ٹھیک کیا ہے، بتاؤ وہ بندہ تعزیر کے قابل ہے کہ نہیں؟ توبہ کرو. لعنت بھیجو ایسے بندے پر کہ جس آدمی کو یہ بھی تمیز نہ رہی فتنہ پروری کرتے کرتے کہ خاتم النبیین کا معنی مسلمانوں کو سمجھ نہیں آیا، قادیانیوں کو سمجھ آ گیا. تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ فراڈ کون کر رہا ہے اور ہمارے ایمان کی حفاظت کون کر رہا ہے. ایسا بندہ جو بے وفا اور بے قدرہ ہو ان سے پناہ سٹنا چاہیے. اور پھر یہاں تک بکواس کرتے کرتے پہلے تو اس آدمی نے یہ کہا کہ میں اگر حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ہوتا تو میں تلوار سونت لیتا جناب امیر معاویہ پر، اور جناب امیر معاویہ کو اور صحابہ کرام کو پتہ چل جاتا کہ ہم کون ہیں. اور علی پاک سے محبت کا یہ معنی نہیں ہے کہ بندہ صحابہ کرام کو کتوں کی طرح بھونکنے لگ جائے. علی پاک سے محبت کا معنی یہ ہے کہ بندہ سرکار کے ہر صحابی سے پیار کرنے لگ جائے. علی پاک سے محبت کا یہ معنی ہے. علی پاک سے محبت کا معنی یہ تم نے کہاں سے لے لیا کہ آپ صحابہ کرام کی توہین کرنے لگ جائیں اور مقدسات اسلام کی جو ہے وہ بیعت بھی کرنے لگ جائیں؟ کیا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علی پاک سے محبت نہیں کی؟ 4 روحانی سلاسل میں سے 3 سلاسل مولا علی المرتضیٰ کے مرید بنتے ہیں. اور اگر مرزا انجینئر بکواسی تیرے معیار کے مطابق مولا علی سے محبت کا معنی صحابہ کی توہین کرنا ہوتا تو پھر سارے کے سارے اہل سنت صحابہ کی توہین کرنے والے ہوتے. معلوم ہوا تجھے ٹھوکر لگی ہے، تجھے شیطان نے بہکایا ہے، اور اب تو کنفرم ہو گیا کہ تیری بہکاوٹ اس قدر آگے بڑھ گئی کہ جو ختم نبوت کا معنی سرکار نے خود بیان کیا کہ لا نبی یا بعدی، کہ خاتم النبیین کا معنی یہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، تو اسی کا منکر ہو گیا اور آقا و مولا کے مقابلے میں قادیانیوں کے معنی کو صحیح کہنے لگا. صحیح کہا تھا کسی بزرگ نے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے.